اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے۔ اور ہاں ناظرین، ہم روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز چینل کی مدد آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسکرین پر آپ نظر دوڑائیں، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو ہماری، تو پھر آن لائن گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کے ذریعے سے آپ پیسہ روانہ کر سکتے ہیں۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر مہینے چینل کی جو کچھ بھی مدد کر سکتے ہو ضرور کیجئے۔ ناظرین، آج بھی اس وقت میں گجرات ہی میں ہوں اور آج یہاں سے نکل رہا ہوں۔ آج شام تک انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہونی چاہیے بالکل کہ میں بخیر و عافیت گھر پہنچ جاؤں، اور آئندہ کل انشاءاللہ میں اسٹوڈیو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آئیے انٹرنیشنل نیوز میں آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس وقت پہلی بڑی 2 خبریں طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اب افغانستان میں ظاہر بات ہے کہ طالبان نے پورا کنٹرول کر لیا ہے، طالبان کی حکومت ہے، تو اب وہاں بہت سارے اچھے کام کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ابھی بڑی خبر آ رہی کہ افغانستان میں افیم کی کاشت، افیم کی پیداوار اور کھیتی پر بھی طالبان نے پابندی لگا دی۔ ظاہر بات ہے، شراب کی دکانیں بند، افیم بند، تو لوگ کہہ رہے کہ یہ تو بڑے اچھے کام ہیں، لیکن شرابیوں کو اور افیم سے جن لوگوں کا دھندا ہوتا ہے ان کو طالبان ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آئیے، افیم کی کھیتی پر بھی پابندی طالبان نے لگا دی۔ وہیں پر بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکیوں کے انخلا کی آج یعنی 31 اگست آخری تاریخ ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کی خبریں آ رہی ہے۔ بغیر اجازت کارروائی پر طالبان برہم ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ پھر بدماشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں پر خبر یہ بھی ہے کہ داعش کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ سیف زون بنانے سے متعلق جو فرانس کی تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ 31 دسمبر کے بعد بھی غیر ملکیوں کو باہر جانے کی اجازت ہوگی، یہ بڑا اعلان طالبان نے کیا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں تاریخ ساز فیصلہ کرتے ہوئے پورے ملک میں افیون کی کاشت پر پابندی عائد کر دی ہے، اور کابل ایئرپورٹ پر پیر کے روز پھر گزشتہ کل راکٹ حملے کیے گئے جس میں کسی کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے پیٹ میں کافی درد ہو رہا ہے اور امریکہ اس وقت بھی بدماشی کر رہا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ سفری دستاویزات جن لوگوں کے پاس ہے، غیر ملکی سفری دستاویزات رکھنے والے غیر ملکی اور افغان شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں ایک زبردست طوفان جسے آئیڈا کہا جا رہا ہے، زبردست طوفان آیا۔ امریکی ریاست لوئزیانا میں تباہی کا منظر دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی بجلی کٹ گئی، تیز ہواؤں میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ امریکہ میں کیٹیگری 4 کے انتہائی شدید طوفان آئیڈا نے ریاست میں تباہی مچا دی۔ لوئزیانا میں تقریباً 10 لاکھ گھروں سے بجلی منقطع ہو گئی، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بجلی کی سپلائی بحال کرنے میں ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 2005 میں امریکی تاریخ کے شدید ترین سمندری طوفان کیٹرینا میں 1800 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں کیٹیگری 4 کے انتہائی شدید طوفان آئیڈا نے ریاست لوئزیانا میں تباہی مچائی،
لویزیانا میں طوفان کے ٹکرانے سے تیز بارشوں کے ساتھ 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلتی رہی۔ دارالحکومت بیٹن روج میں ایک گھر پر درخت گرنے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور تقریباً 10 لاکھ گھروں سے بجلی ختم ہو گئی ہے، اور بجلی کو بحال کرنے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا بیان آیا ہے کہ ہفتوں لگ سکتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کی چوتھی لہر امریکہ میں آ گئی ہے۔ امریکہ میں 3 ماہ میں کورونا سے 1 لاکھ ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ ناظرین، ایران کو لے کر، اسرائیل کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی ڈیفینس منسٹر، وزیر دفاع نے عالمی برادری پر زور ڈالا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، پوری دنیا ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے عمل میں شامل ہو جائے، اس طرح کا بیان اسرائیلی وزیر دفاع نے دیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیاروں کا آنا مشرق وسطی میں ہتھیاروں کی دوڑ کو ایکٹیو کرے گا، متحرک کر دے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے نہ صرف اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ خطے میں ایرانی جارحیت کو بڑھانے اور خطے کے ممالک میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ کا باعث بنے گا۔ گزشتہ منگل کو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ تل ابیب ایران کے ایٹمی پروگرام پر خفیہ حملے جاری رکھے گا اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کی واشنگٹن کی کوششوں کی مخالفت کرے گا۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع نے پوری عالمی برادری سے، دنیا کے تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے ہر ممکن طریقے سے روکا جائے، اور اگر روکا نہ گیا تو پھر یاد رکھیں کہ پھر پورے مشرق وسطی میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ متحرک ہو جائے گی۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں آ رہی ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس نے وزیر دفاع اسرائیل سے ملاقات کی اور سیکورٹی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ فلسطینی تحریک فتح کے مرکزی کمیٹی کے ایک رکن حسین الشیخ نے پیر کی صبح کہا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیلی دفاع سے فلسطین اسرائیل تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی بات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی۔ الشیخ نے ٹویٹر پر کہا کہ محمود عباس نے اتوار کی شام کو رام اللہ میں ملاقات کی، تاہم انہوں نے اس ملاقات کی مزید تفصیلات بیان نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ملاقات میں فلسطین اسرائیل تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع ڈیفینس منسٹر کے دفتر نے بتایا کہ کل رات رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ملاقات میں دونوں فریقوں کے درمیان سیکورٹی، پالیٹکس، سول اور اقتصادی امور پر بات چیت ہوئی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر کو بتایا کہ اسرائیل مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تیار ہے۔ دونوں فریقوں نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں سلامتی، اقتصادی اور سول امور کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی فریقوں کے مابین سیاسی مذاکرات، سیاسی بات چیت 2014 سے معطل ہیں۔ یہ ملاقات 2010 کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے صدر کے ساتھ اسرائیلی حکومتی عہدیدار کی یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہے جو گزشتہ کل ہوئی ہے۔ ناظرین، آخری خبر طالبان اور افغانستان کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس کی جو پریزیڈنٹ ہے میکرون نے، صدر فرانس نے کہا ہے کہ فرانس طالبان سے افغانستان سے اپنے شہریوں اور خطرے سے دوچار افراد کے انخلا پر بات چیت کر رہا ہے، جو کہ طالبان کو ملک کے نئے حکمران کے طور پر تسلیم کرنے کی نشاندہی نہیں کرتا۔ یہ خبر اس لیے میں بول رہا ہوں کہ فرانسیسی صدر نے گویا کہ اس طریقے سے کہا کہ اگر فرانس طالبان سے بات چیت کر رہا ہے شہریوں کو نکالنے کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کرتا ہے، یعنی گویا کہ صاف طور سے اس نے
نے اشارہ کر دیا کہ ہمارا مقصد طالبان کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو شہری ہے پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل جائے۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر طالبان کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، معصوم مارے گئے ہیں، وہیں پر امریکی کچھ فوجی بھی مارے گئے ہیں، تو ابھی خبریں آ رہی کہ اتوار کے دن صدر جو بائیڈن نے ہوائی اڈے پر پہنچے، جہاں جمعرات کو کابل میں خودکش حملے کے نتیجے میں امریکی جو فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن کی لاشیں لائی گئی، اس موقع پر امریکی صدر اور خاتون اول نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کو اہل خانہ سے ملاقات کی اور امریکی صدر نے کابل میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کو سلامی بھی دی ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 13 دھماکے جو ہوئے تھے بین الاقوامی کابل ایئرپورٹ کے باہر، تو اس میں 13 امریکی فوجی سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ کابل حملوں کے بعد امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ڈرون طیارے سے حملہ کر کے داعش کے 2 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور تیسرے کو شدید زخمی کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب امریکہ کے جو خبریں آ رہی ہے کہ وہ ڈرون حملے کرتا رہے گا، تو طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل دہشت گردی ہے اور اسے امریکہ کی اس دہشت گردی کی کوئی اجازت نہیں اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔